السلام علیکم سب دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم میڈیکل بلنگ میں آ کے اپنے کریئر کو کس طرح سے سٹارٹ کریں گے۔ اور کچھ لوگ جن کو میڈیکل بلنگ کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے، جو کہ وہ سوشل میڈیا سے لے کر آتے ہیں اور پھر آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھ جائیں گے تو ہمیں جاب کون دے گا؟ اور جو لوگ پرووائڈر کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم سیکھ جائیں گے تو ہمیں پرووائڈر مل جائے گا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی سیکھا ہوا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، ہم نے فلاں کورس کیا، فلاں کورس کیا، فلاں کورس کیا، اتنا ڈھیر لگا دیتے ہیں کورس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، تو ہم آپ کا کورس کیوں کریں؟ پہلی بات، ہمارا کورس بالکل فری ہے، ہم آپ سے کوئی کورس کا 1 روپیہ بھی چارج نہیں کر رہے۔ بے شک آپ پرسنلی مجھ سے سیکھیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ، جو کہ نمبر ہر ویڈیو کے اینڈ پہ دیا گیا ہے، یا پھر آپ ہمارے یوٹیوب سے سیکھیں، دونوں طرح سے کوئی پیمنٹ نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سیکھنے والے ہیں۔ اب پہلے سوال کا جواب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل بلنگ میں آئیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں جاب ملے گی؟ دیکھیں، سیکھنا اور سمجھنا 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ جو پاکستان میں چلتا ہے، دوسرا طریقہ جو اصل حقائق جس میں نظر آتے ہیں۔ یہ 2 الگ الگ ڈیفرنٹ طریقے ہیں، 2 الگ الگ سیکھنے کے طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جو ہم سارے پاکستانی جانتے ہیں، ایک وہ طریقہ جو اصل محنت مانگتا ہے، پھر ہم اینڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ لازمی حاصل ہوتا ہے۔ ایک وہ طریقہ جس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس میں پہلا طریقہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کورس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہمیں کہاں سے جاب ملے گی، ہم کس کے ساتھ کام کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی فیلڈ ہے، وہ میڈیکل بلنگ ہو یا نہ ہو، وہ موچی کی فیلڈ ہو، وہ نائی کی فیلڈ ہو، وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، وہ ڈرائیور کی فیلڈ ہو، وہ کوکنگ کی فیلڈ ہو، وہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جب سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور بالکل آپ اس کے اندر محنت کرتے ہیں، آپ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ اس کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے ہے، اس کو میں نے کیسے پرفارم کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، اور آپ اس میں فل ماہر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ مجھے بتائیں، جب آپ کسی چیز میں کاریگر ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز میں، کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک بندہ ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، کیا وہ پوچھے گا کہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد جاب کہاں پہ کروں گا، یا ڈاکٹر بننے کے بعد میں کس کے ساتھ کام کروں گا؟ یا جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، کیا وہ کسی سے پوچھنے جاتا ہے یونیورسٹی میں، یا وہ اس ڈاکٹر سے پوچھنے جاتا ہے کہ جی اب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، آپ مجھے بتائیں مجھے کام کہاں پہ کرنا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنی فیلڈ میں ماہر بن جاتے ہیں، جب آپ اپنی فیلڈ کو سمجھ لیتے ہیں، جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک ٹرمینالوجی کو سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کو کیا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ ہاں، دوسرا طریقہ، آپ نے صرف اوور لک کیا ہے، آپ نے کورس کو پرچیز کر لیا، دبا کے رکھ دیا، اب کورس سیل کرنے والے نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 1 مہینے بعد کمانے لگ جاؤ گے، آپ 1 مہینے بعد اس کے پیچھے جڑ جاتے ہو، جی 1 مہینہ ہو گیا کورس لیا تھا کچھ نہیں ملا، 1 مہینہ ہو گیا کورس لیا تھا کچھ نہیں ملا، آپ تو کر رہے ہو، ہمیں نہیں بتا رہے ہو۔ بھائی، جو چیز آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، اگلا بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو اچھے سے فیسیلیٹیٹ کرے۔ محنت آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، چیز کو سمجھنا آپ نے خود ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کورس کو واقعی اچھے سے کیا ہے اور آپ اس فیلڈ کو سمجھ گئے ہیں، تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فیلڈ کیا ہے اور اس کو میں نے کیسے پرفارم کرنا ہے، کہاں پہ پرفارم کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے، ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ چلا تو میرے پیارے بھائی، آپ نے کورس نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو اوور لک کیا ہے۔ اوور لک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کورس صرف پرچیز کیا ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا، ریڈ آؤٹ نہیں کیا، آپ نے اس پہ محنت نہیں کی، آپ نے اس کی جانچ پڑتال نہیں کی، آپ نے اس سٹیپ کے اندر گھس کے نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے۔
اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں تو پھر آپ کے ہزاروں سوال ہو سکتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے کورس تو کر لیا ہے، اب ہمیں بتائیں آگے کیا کرنا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس کئی ایسے نمبر ہیں جو ہر مہینے آئیں گے، جی اب ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اگر آپ نے اسٹڈی کر لی ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں چل گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، آپ مجھے سے یہ آ کے پوچھو کہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ آ کے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اگر کیا کرنے والا سوال کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اسٹڈی نہیں کی، اس نے کورس کو ریڈ آؤٹ نہیں کیا، اس نے فارمیلٹی پوری کی ہے، اس نے یونیورسٹی کے سیمیسٹر میں داخلہ تو لے لیا ہے، اب وہ لیکچر نہیں لے رہا، اب وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ اسائنمنٹ کو پورا نہیں کر رہا، تو وہ اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ جی اب میں نے اسٹڈی تو کر لی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا کر کے پھرتے ہیں، BBA BSc MSc، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں، جب وہ کورس کو کر رہے ہوتے ہیں، تب انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے اس کورس کو اوپن کر کے نہیں دیکھا ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا، ہم نے کرنا کیا ہے، اور اینڈ پہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اب تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے واقعی پڑھ لیا ہے تو آپ کا سوال غلط ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا سوال ہونا چاہیے کس طرح سے کرنا ہے۔ فیلڈ میں آ گئے، سمجھ لیا، پڑھ لیا، نوٹس بنا لیے، چیز کو آپ سمجھ گئے، اب آپ کا سوال جو ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کرنا ہے، چیز آ چکی ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، آپ نے اس چیز کو نہیں پڑھا۔ آپ کوئی کام سیکھ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی ڈپلومہ کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو دل سے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کتابوں کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل اپنے طور پہ ورک کرتے ہیں، آپ اس چیز کے اندر گھستے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے اس کے انجام کے بعد کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ جی ہم نے آپ کا کورس کیا تھا یوٹیوب سے، اب ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے کورس نہیں کیا، اس نے صرف ٹائم سپینڈ کیا۔ اب ہمارے سے جو بندے لائیو لیکچر لیتے ہیں، اب اس میں سے کئی ایسے ہیں جو لائیو لیکچر اٹینڈ کیا اور موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیا، جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ لیکچر میں کیا بات چل رہی ہے، کون بندہ کیا کویسچن کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کتنا لیکچر چل چکا ہے، کتنا باقی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، خاص کر اس کو آپ ٹائم دیا کریں، اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، سوال کریں، اس کے جواب کے اوپر غور کریں کہ میں نے سوال کیا تھا، مجھے اس کا کس طرح سے جواب دیا گیا ہے، یا جو چیز میں نے ریکوائرڈ کی تھی کیا وہ چیز مجھے ملی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں آدھے گھنٹے میں بیٹھ کے نوٹس بنا کے بھیج دیں گے کہ یہ لیں جی یہ ہمارے نوٹس ہیں، اب بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے صرف بکس کالی کی ہوتی ہیں، نوٹس نہیں بنائے ہوتے، چیز کو سمجھا نہیں ہوتا۔ دو الگ چیزیں۔ پہلا، اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے، آپ کے دماغ کے اندر وہ بالکل کنسیپٹ کلیئر ہے، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تو فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے جب کورس کیا ہے، اب ایک بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میڈیکل بلنگ میں کتنے سٹیپ ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ پیشنٹ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور ڈیموگرافک ہوتا ہے اور جو آپ نے پڑھایا تھا۔ یہ جواب ہوتا ہے اس بندے کا جو کورس کرنے کے بعد کہتا ہے جی بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کورس کو اسٹڈی کیا ہے، آپ نے سٹیپ وائز چیزوں کو سمجھا ہے اور آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، پھر وزٹ ہوتا ہے، پھر سپر بل ہوتا ہے، پھر ICD CPT کوڈ کو ویریفائی کیا جاتا ہے، ایلیجیبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے، کلیم بنایا جاتا ہے، کلیم کو سبمٹ کیا جاتا ہے، ریجیکشن چیک کی جاتی ہے، کلیم پہنچا یا نہیں پہنچا یہ چیک کیا جاتا ہے، کلیم پے ہو گیا تو چیزیں کیا ریکوائرڈ ہیں، اور اگر کلیم پے نہیں ہوا تو پھر کیا ریکوائرڈ ہے۔ آپ کو سٹیپ وائز فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہو گئی جی، وہ پہلے 2 سٹیپ بتا دیے، باقی وغیرہ وغیرہ کر دیا کہ جو آپ نے بتایا۔ بھائی اگر آپ نے کورس کو اس طریقے سے کرنا ہے، پھر آپ کو کام کون دے گا؟ آپ انٹرویو پہ جا کے کیا بتاؤ گے کہ ہم نے یوٹیوب سے کیا تھا، جو اس نے بتایا تھا وہ ہمیں پتہ ہے، پھر آپ کو جاب کون دے گا؟ ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اوور لک کر کے آئے ہیں، آپ اپنے دماغ کی دہی جما کے آ گئے ہیں۔ اب وہ لسی بنے گی، اس میں مکھن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ لسی کھٹی ہے یا میٹھی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔
کیونکہ آپ نے دہی جما دی اپنے دماغ کی، آپ نے اوور لک کر دیا. جب اوور لک کر دیا تو سمجھا کہ میں نے کورس کر لیا ہے. اگر آپ نے کورس کر لیا ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، نوٹس بنائے ہیں، کنسیپٹ کلیئر کیے ہیں، تو آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو فیلڈ میں گھس جانا چاہیے. اگر آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کو کمپنی میں اپلائی کرنا چاہیے. وہاں پہ جا کے کانفیڈنس سے بولیں جی میں اسٹڈی کر کے آیا ہوں، یا میرا کنسیپٹ کلیئر ہے، میں ٹرمینالوجی کو جانتا ہوں. آپ کریں سوال و جواب کریں. اگلا بندہ سوال کرے، آپ اس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں، اس کو پتہ چلے بندہ محنت کر کے آیا ہے. آپ وہاں پہ جا کے ایسے اس بندے کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو خود سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی وہاں پہ کہ آپ پڑھ کے کیا آئے ہیں. پاکستان کے اندر کیوں ٹرینڈ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ سیکھے ہوئے کو کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ پاکستانی اوور لک کرتے ہیں. اب ایک بندے نے ویڈیو ایڈ ڈال دی، اس نے کہا جی آئیں آپ میڈیکل بلنگ کریں اور ڈالروں کی برسات ہے، کمائیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بندے نے خود کتنے سال لگا چکا ہے، یا وہ پہلے دن بیٹھا ہے کرسی پہ بس ڈالر کی برسات ہونا شروع ہو گئی ہے. ادھر سے پرووائڈر آ رہا ہے، ادھر سے پرووائڈر آ رہا ہے، اوپر سے پرووائڈر گر رہا ہے، سامنے سے پرووائڈر آ رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے تو آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو بھائی فیلڈ کوئی اور کر لیں. میڈیکل بلنگ پھر آپ کا دماغ چاٹیں گے. اگر آپ اس چیز کو اوور لک کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو دھیان نہیں دیتے، آپ کوئی ایک سٹیپ کو مس کر دیتے ہیں اور آپ رٹا باز ہیں اور رٹا لگاتے ہیں، پھر آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں نہیں چل سکتے. کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ایکسکیوز ہے ہی نہیں، سوری کا لفظ ہے ہی نہیں. سوری کا مطلب پرووائڈر ختم، سوری کا مطلب آپ کی جاب ختم. آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ غلطی کریں گے تو ختم، یا تو آپ کو فائن ہوگا یا آپ کی نوکری جائے گی. آپ پرووائڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کی نوکری جائے گی. 100% غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جب پرووائڈر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے مسٹیک کر دی، اب پرووائڈر آپ سے کہے گا کہ آپ نے اسٹڈی کی تھی. اگر آپ کہتے ہو ہاں تو پھر وہ کہے گا آپ نے غلطی کیسے کی. اگر آپ کہتے ہو اسٹڈی نہیں کی، پھر بھی وہ کہے گا پہلے اسٹڈی کرو. دونوں طرح سے پرووائڈر ختم. کیوں؟ وہ غلطی نہیں مانتے. اگر آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے انجانے میں غلطی کی ہے. انجانے کا مطلب ہے آپ نے چیز کو پہلے پڑھا نہیں، کنسیپٹ نہیں کلیئر کیا. اس کا مطلب ہے آپ کا دھیان نہیں ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس صورت میں بھی پرووائڈر آپ سے کام نہیں کرے گا. اگر آپ اس کو کہتے ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر بھی وہ آپ سے کام نہیں لے گا. اسٹڈی مسٹ ہے، پریکٹیکل ضروری نہیں ہے. اسٹڈی ضروری ہے. پریکٹیکل کب ضروری ہے؟ آپ کسی کمپنی میں کام کرو گے تو آپ کو پریکٹیکل آئے گا، یا آپ پرووائڈر کے ساتھ کام کرو گے تو آپ کو پریکٹیکل آئے گا. کیونکہ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کے اندر پریکٹیکل سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور بس ڈیمو دیا اور پریکٹیکل کر کے چلے گئے. اس طرح سے نہیں ہے. میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں کوئی ڈیمو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی فیلڈ کے اندر کوئی ڈیمو ہے؟ کوئی ڈاکٹر آپ کو آ کے کہتا ہے کہ آپ کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے جی، میں نے آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، پیر آپریشن آپ کا کرنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں آپریشن کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آپ اس کو آپریشن کرنے دو گے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو خدشہ ہو گیا کہ پتہ نہیں بندہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ میرے اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرے گا. تو میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کے اندر اگر آپ ڈاکٹر کو کہتے ہو جی میں تو ایکسپیریمنٹ کروں گا، تو ڈاکٹر کیوں آپ کو کام دے گا؟ کمپنی کیوں آپ کو کام دے گی؟ کمپنی آپ کو کب کام دے گی؟ جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، جب آپ کو پتہ ہوگا پہلا سٹیپ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15 سٹیپ ہوتے ہیں مین. اس کے اندر ہزاروں سٹیپ ہیں. آپ کو فنگر ٹپس پہ پتہ ہوگا، کمپنی آپ کو رکھے گی، گلے لگائے گی، بٹھائے گی، چیئر دے گی، آپ کو پوزیشن دے گی. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کے اندر اور آپ اوور لک کرنا چاہتے ہیں، آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں کورس کے اوپر، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. یہ ارننگ ایپ نہیں ہے کہ آپ نے بندے ایڈ کروا دیے پیسے ملیں گے، آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا پیسے ملیں گے، آپ کو بونس ملیں گے. نہیں، یہ اکاؤنٹ کا کام ہے. یہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے امریکن ہاسپٹل کا اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ فزیکل ورک ہے. آپ کا ایک غلط دبایا ہوا بٹن آپ کا کریئر تباہ کر سکتا ہے اور ڈاکٹر کو بھی بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے. تو بٹن دبانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بٹن کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے، کیوں دبا رہے ہیں.
تو اگر آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. ایک ہے اوور لک کرنا، ناکامی ہے اس میں، فل مایوسی ہے، جاب نہیں ملے گی، کوئی کمپنی ہائر نہیں کرے گی، آپ بور ہو جاؤ گے، آپ کو حسد بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، ایریٹیشن آنا سٹارٹ ہو جائے گی کہ وہ کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کما رہا. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اپنے کنسیپٹ کو پہلے کلیئر کریں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آج سے سیکھنا سٹارٹ کریں، آپ میٹرک میں ہیں تو سیکھنا سٹارٹ کریں، آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں تو سیکھنا سٹارٹ کریں، بی ایس کر رہے ہیں سیکھنا سٹارٹ کریں، ایم ایس سی کر رہے ہیں تو سیکھنا سٹارٹ کریں، ایم اے ایم فل کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ایون کہ اگر آپ مڈل میں بھی ہیں تو آپ سیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج سیکھیں گے، کل اس چیز میں ایکسپرٹ ہوں گے. آپ جب کمپنی میں جا کے بیٹھیں گے، خود کو ریپریزینٹ کریں گے ایز میڈیکل بلر، اور آپ جب ان کو بتا رہے ہوں گے اپنے کنسیپٹ کے مطابق، تو 100% میک شور ہے کہ کمپنی آپ کو رکھے گی، باقاعدہ آپ کو پوزیشن پہ رکھے گی، آپ کو پروڈکشن میں نہیں رکھے گی، کیونکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے ای او بی کیا ہے، اے او بی کیا ہے، C3 کیا ہوتا ہے، W9 کیا ہوتا ہے، ERA کیا ہوتا ہے، EHR کیا ہوتا ہے، EDI کیا ہوتا ہے، اپیل کیا ہوتا ہے، ری سبمیشن کیا ہوتا ہے، آپ کو سارا پتہ ہے. میڈیکیڈ کیا ہے، میڈیکیئر کیا ہے، HMO، PPO، EPO، POS، یہ ساری ٹرمز یوز ہوتی ہیں میڈیکل بلنگ کے اندر. NDC کیا ہے، LDC کیا ہے. اگر آپ کے سارے کنسیپٹ فل کلیئر ہے، جب آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے آپ نے بلا جھجک ساری چیزیں ایسے ایکسپلین کر کے رکھ دی، تو کون کم وقت آپ کو نہیں رکھے گا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکھے ہوئے بندے کو بھی وہ نہ رکھے؟ لیکن جس طرح سے آپ سیکھ کے جاتے ہو ماشاءاللہ، آج کورس لیا اور کل آپ کو ڈالر کی برسات ہو جائے، وہ آپ کو پھر کیوں رکھے؟ آپ جاتے ہو، آپ کہتے ہو جی میں فلاں کورس کیا ہے، فلاں ایلیسن سے کورس کر لیا، یوٹیوب سے سیکھ کے آ گیا ہوں، اور بولتے ہوئے وہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جواب تھوڑی آپ کو پوزیشن دلوائے گا. آپ کو ایگزیکٹ ٹریگر پوائنٹ پہ بولنا ہے، ٹرمینالوجی میں بولنا ہے. اگر اس نے پوچھا ہے کہ ہیکفا 33 باکس میں کیا آتا ہے ہیکفا فارم کے اندر، تو آپ کو بتانا ہے کہ وہاں پہ کیا آتا ہے. وہاں پہ بلنگ پرووائڈر کی انفارمیشن آئے گی. اگر وہ پوچھتا ہے کہ 31 میں کیا آتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر کے سگنیچر آئیں گے اور ڈیٹ آئے گی. اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ 24 کیا ریپریزینٹ کرتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ ڈیٹ، CPT کوڈ، موڈیفائر، چارجز، اور پرووائڈر کی لائسنس نمبر، اور NPI، اور EMG، اور سروس لوکیشن کوڈ کو ظاہر کرتا ہے. اگر وہ پوچھتا ہے 21 میں کیا آتا ہے، آپ کہتے ہو میں نے پڑھا تھا کہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا آتا ہے، تو پھر آپ کا جواب رانگ ہے. اور جیسے آپ لڑ کھڑائے، تو آپ لڑ کھڑائے نہیں ہیں، آپ نے اپنی جاب کو کمزور کر دیا ہے. اگر آپ اس کو ٹریگر پوائنٹ پہ بتا رہے ہو کہ 21 میں ICD کوڈ آئیں گے جو ریپریزینٹ کریں گے کہ پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے، تو کون کم بخت ہے جو آپ کی اتنی اچھی محنت کو ضائع ہونے دے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہ آپ کو ہائر کریں گے، بٹھائیں گے، اچھی پوزیشن پہ بٹھائیں گے. مسئلہ ہے آپ کے سیکھنے میں، آپ کے سمجھنے میں. اگر آپ سوال نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گئی ہے، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو. اگر ہم صرف پیشنٹ اپوائنٹمنٹ پہ بھی بات کریں تو 2-3 گھنٹے تک یہ ٹاپک چل سکتا ہے. اگر ہم ڈیموگرافک پہ بات کریں تو کئی گھنٹے تک چل سکتا ہے. ہم 15 منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اس میں سے سوال کھرچیں، سوال نکالیں، سرچ کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. آپ نہیں بتاتے، آپ سمجھتے ہو جو اس نے 15 منٹ میں ایکسپلین کر دیا صرف یہی ہے. تو یہ سب سے بڑی آپ کی غلط فہمی ہے. ہم نے آپ کو جو چیز بتائی ہے وہ مین ہے. ہم نے آپ کو وہ چیز بتائی ہے، اس کے اندر باقی سمندر پڑا ہوا ہے میڈیکل بلنگ کا. وہ آپ جب اس میں ڈبکی لگائیں گے، کچھ گوتے شوتے آئیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیرنا کیسے ہے. آپ نے سیدھی ٹیوب پکڑ لی، اس کے اوپر آپ تیرتے جا رہے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کو وہ چیز مل جائے جو ایک میڈیکل بلر اتنی محنت کے بعد لے رہا ہے. ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لازمی دوبارہ سنیں، بے شک اس چیز کو دیکھیں کہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ واقعی آپ نے سیکھی ہے یا آپ نے اوور لک کیا ہے. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، جو کہ ہے 0301-00925. باقی میڈیکل بلنگ کی فیلڈ بہت اچھی ہے، اس میں بہت انکم ہے، بہت پیسہ ہے، اچھا مستقبل ہے. آپ اپنے بچوں کو آج سے سکھانا سٹارٹ کریں تاکہ کل سے وہ کمانا سٹارٹ کریں گے، گھر بیٹھ کے کمائیں گے، کمپنی میں جا کے کمائیں گے، لاکھوں میں کمائیں گے. شرط کیا ہے؟ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ کسی مرضی کمپنی میں چلے جائیں،
آپ کو ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ کب کامیابی ملے گی؟ جب آپ خود اپنی ڈائریکشن خود طے کریں گے کہ آپ نے کدھر جا کے بیٹھنا ہے۔ اگر کمپنی آپ کی ڈائریکشن طے کرے گی تو پھر آپ نہیں کما پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے اندر، اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ ایک ایکسپیرینس بندے سے کمپنی کون کون سے سوالات کرتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔